بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گلستان سعدی میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں جس کا عنوان ہے نو عمر ڈاکو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک عرب میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی کمین گاہ میں بیٹھے رہتے اور جیسے ہی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ خلق خدا ان کے ہاتھوں بہت پریشان تھی۔ ڈاکوؤں کا یہ ٹھکانہ کچھ ایسا محفوظ تھا کہ انہیں پکڑنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوتی تھی۔ جو بھی ان کی طرف آتا وہ دور ہی سے دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ نے ایک ہوشیار جاسوس کو ان کی گرفتاری کے کام پر مقرر کیا۔ یہ جاسوس ایک جگہ چھپ گیا اور جب یہ خطرناک ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس نے شاہی فوج کو خبر دے دی۔ فوج کے جوان پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر چھپ گئے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈال کر واپس آئے تو لمبی تان کر سو گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ گمان نہ تھا کہ ہم موت کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ فوج کے جوانوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ ڈاکو سو گئے ہیں تو انہوں نے سب ڈاکوؤں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا اور بادشاہ نے فوراً ہی حکم سنا دیا کہ ان سب کو قتل کر دی جائے۔ محترم سامعین، ان ڈاکوؤں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی شکل بہت بھولی بھالی خوبصورت تھی۔ بادشاہ کے وزیر نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے اس کے اوپر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کہ کیا ہی اچھی بات ہو کہ جو اس نوجوان کی جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ حضور والا اس نوجوان پر رحم فرمائیں اور اس کی جان بخش دیں۔ ابھی تو اس نے زندگی کی چند بہاریں دیکھی ہوں گی، اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دیا جائے تو امید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ بادشاہ کو اپنے وزیر کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اس نے کہا، تعلیم و تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلا کرتی۔ یہ ڈاکوؤں کے خطرناک گروہ میں شامل تھا، اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ عقل مندی ہرگز نہیں ہوگی کہ انسان آگ کو تو بجھا دے اور اس کے انگارے کو چھوڑ دے، یہ سام کو تو مار دے اور سپولے کو زندہ رہنے دے۔ وزیر نے بادشاہ کی اس بات کی تائید کی اور کہا، بے شک حضور آپ نے سچ فرمایا۔ لیکن موقع دیکھ کر ایک مرتبہ پھر نوجوان کی سفارش کی اور کہا، اس نوجوان کی عادتیں واقعی اچھی نہیں، لیکن یہ بری عادتیں اس نے صرف برے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے اپنائی ہیں۔ اب اگر یہ اچھے لوگوں میں رہے گا تو اچھا بھی بن جائے گا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور وزیر نے ڈاکو نوجوان کو آزاد کر کے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کر دیا۔ محترم سامعین، کہتے ہیں کہ یہ نوجوان کچھ دن تو ٹھیک رہا، لیکن پھر دوبارہ وہی اوباش لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا اور ایک دن نیک دل وزیر اور اس کے سارے بیٹوں کو قتل بھی کر دیا اور اس کے گھر کا سارا سامان لوٹ کر بھاگ گیا اور دوبارہ اسی پہاڑی چوٹی پر اپنا مسکن بنا لیا جس پر اس کے ساتھیوں نے پہلے قبضہ کر رکھا تھا۔ بادشاہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے بہت افسوس کیا اور کہا، جو برے ہیں بہترین تربیت سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اچھے سے اچھے کاریگر بھی برے لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنا سکتا۔ بادل سے برستا ہے جو پانی وہ ایک ہے، لیکن زمین کو ایک سا دیتا نہیں لباس۔ برے سے جو باغ پر تو اگے لالا و سمن، بنجر زمین پہ اگتی ہے لے دے کے صرف گھاس۔ محترم سامعین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بد اصل سے بھلائی کی توقع نہ رکھنی چاہیے۔ مشہور مقولہ بھی ہے کہ اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔ مزید یہ کہ کتے کی دم کو 100 برس بھی نلکی میں رکھ دیا جائے، جب نکالیں گے پھر بھی وہ ٹیڑھی ہی ٹیڑھی ہو۔ یہاں یہ بات بطور خاص سمجھنے کے لیے ہے کہ مشرق کا یہ نامور مفکر اس بات کو ہرگز قائل نہیں کہ انسانوں کی کچھ نسلیں شریف اور کچھ ذلیل بھی ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی الگ کیٹیگری بنا دی ہے۔ کچھ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ اگر بروں کو اچھا بنانا ہے، ان کے پیچھے لگ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی بری شکل میں آ جائیں۔